بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں سن 6 ہجری کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم صلح حدیبیہ کا پس منظر بیان کریں گے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ خندق کی لڑائی کے بعد کفار مکہ مکمل طور پر پسپا ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب خندق کی لڑائی کے بعد یکے بعد دیگرے کچھ ایسے حالات پیش آتے چلے گئے کہ یہودیت بھی ایک طرح سے پیچھے ہٹتے ہٹتے ساری کی ساری خیبر کے قلعے میں جا کے محدود ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے یہودی سارے عرب میں اور خصوصاً اطراف مدینہ میں پھیلے ہوئے تھے، یعنی واقعات کچھ اس طرح سے پیش آنے لگے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ مدینہ چھوڑ کر مدینے سے باہر نکلے، پھر مدینے کے باہر سے بھی رفتہ رفتہ ہجرت کر کے سب ایک ہی مقام یعنی خیبر میں جا کے جمع ہو رہے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کا واقعہ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے کہ اسی صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام نے خیبر پہ حملہ کر کے کم از کم اس دور اور اس زمانے کے لیے، یعنی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کے لیے، یہودیت کے فتنے اور سازش کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو یہودیت ایک مرکز پہ جمع ہو چکی ہے جس کا نام خیبر ہے، اور ایک اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہترین موقع بن گیا ہے کہ صرف اس خیبر کا خاتمہ کرو تو گویا تمام یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر مدینہ چھوڑ کر خیبر کی جانب جانا ایک بڑی غلطی کہلائے گی اگر کفار مکہ کا سدباب نہیں کیا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ ایک دشمن کا خاتمہ کرنے جائیں اور خود اپنے عقب اور اپنے شہر کو کھلا چھوڑ جائیں کہ دوسرا دشمن آ کے وہاں پہ حملہ کر دے۔ تو صلح حدیبیہ عین اس ماحول اور موقع پر پیش آ رہی ہے کہ کفار مکہ کو کم از کم اتنے عرصے کے لیے خاموش کر دیا جائے کہ جب پھر مسلمان پلٹ کے خیبر کا رخ کریں تو یہ خطرہ نہ ہو کہ ادھر ہم گئے اور پیچھے سے ہم پہ حملہ ہو گیا ہے۔ تو خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچی۔ خیبر کے یہودی اپنے مرکز کو طاقتور سے طاقتور بنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اب ایک مرتبہ مکے کی جانب سے اطمینان حاصل کرنا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ وہی ہے جو پچھلی 2 ویڈیوز میں بیان ہوا کہ چھوٹے چھوٹے قبائل میں سے ہر وہ قبیلہ کہ جس کے بارے میں یہ معلوم تھا یا اندازہ تھا کہ یہ کسی دشمن کا علیہ کار بن کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ان سارے قبیلوں کے اوپر حملے کیے گئے۔ تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اس میں سے صرف ایک چیز کو پھر یاد دلا دیا جائے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قبائل جن کی جانب اس سال اتنے لشکر بھیجے گئے، وہ قبیلے اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ شاید مسلمان اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرنے لگے۔ جب تک پریشانی کے عالم میں تھے تو چپ تھے، اور جب طاقت ملی تو ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ اس بات کی تردید اس واقعہ سے بخوبی ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ماہ شعبان سن 6 ہجری کو جب دومۃ الجندل کی جانب بھیجا تو ساتھ میں ایک تحریری ہدایت نامہ بھی ان کے حوالے کیا، جو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے قبیلوں کے خلاف بھی جو مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کفار مکہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ 200 300 کے قبیلے کیا نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے باوجود احتیاط اتنی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا جا رہا تھا دومۃ الجندل کے علاقے میں ایک عیسائی قبیلے کی طرف، تو پیغمبر اسلام جو تحریر دے رہے ہیں اس کے اندر پہلا جملہ یہی ہے کہ جہاد کرو اللہ اور رسول کے نام سے، اور خبردار کوئی دھوکہ نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور کسی سے وعدہ کر کے وعدہ شکنی نہ کرنا، اور کسی بھی نابالغ بچے اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اسلام نے اس ایک جملے میں 4 شرطیں رکھ کر اسلام کے جہاد کا طریقہ بھی بتا دیا جو ایسے قبیلوں کے مقابلے میں ہوتا تھا جو ہمیں بظاہر بہت ہی کمزور نظر آئے۔ سریہ عبد الرحمن بن عوف تاریخ میں انہی 2 باتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایک بات تو یہی کہ اللہ کے رسول نے اسلام کا فلسفہ جہاد اس ایک جملے میں جمع کر کے عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کیا، اور پھر اس کے اندر ایک اور واقعہ بھی آ جاتا ہے۔ کہا کہ جا تو رہے ہو لیکن جاتے ہی جنگ کا آغاز نہ کرنا بلکہ انہیں دعوت اسلام دینا، اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو ان سے انتہائی محبت کا سلوک کرنا،
اور دیکھو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہاری شادی سردار قبیلہ کی بیٹی سے ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیغمبر اسلام کا دیا ہوا ہدایت نامہ لے کر چلے، دومت الجندل کے علاقے میں پہنچے۔ سردار قبیلہ جو ایک عیسائی تھا اور جس کا نام اسبغ بن عامر تھا، اس کے سامنے دعوت اسلام پیش کی۔ اس نے اسلام کی تھوڑی سی معلومات حاصل کی اور بڑی خوشی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس دین کو قبول کیا، بلکہ مسلمانوں سے محبت کا رشتہ مستحکم کرنے کی خاطر یہ پیشکش بھی کی کہ سردار قبیلہ کی بیٹی سردار لشکر اسلامی کے حوالے کی جا رہی ہے۔ وہ خاتون جن کا نام تماظر بنت اسبغ تاریخ نے لکھا ہے، ان کی عبد الرحمن بن عوف سے شادی ہوتی ہے، اور اسی شادی کے نتیجے میں ابو سلمہ پیدا ہوتے ہیں، جو اپنے زمانے میں مدینے کے 7 بڑے بڑے فقہا میں شمار ہوتے تھے، جنہیں الفقہاء السبعہ کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی واقعہ آ گیا، اصل چیز ایسے قبیلوں کے خلاف بھی مسلمانوں کی جنگ جو قطعاً مسلمانوں سے مقابلے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورا ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے ظلم نہ ہونے پائے، مسلمان حد سے تجاوز نہ کرنے پائیں، صرف اتنی ان کو سزا دی جائے جو ان کی پرانی سازش کا تقاضا ہے۔ بس اس طرح سے پیغمبر اسلام نے اب منطقی طور پر واقعات کو آگے بڑھا دیا کہ پہلے اطراف کے سارے قبیلوں میں یہ پیغام بھجوا دیا گیا کہ جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، ہم اس محبت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلی ویڈیو کا آخری واقعہ یاد کیجئے کہ ایک قبیلہ خود سے ڈر کے مارے آیا ہے، پیغمبر اسلام نے کھجوروں کے ہدیے کے ذریعے سے ان کے ڈر اور خوف کو نکالا، اور جو آئندہ کسی سازش میں حصہ لینے کی تیاری کر رہا ہے یا پہلے کسی سازش میں حصہ لے چکا ہے، اسے سبق دے دیا۔ یہ تمام چھوٹے قبیلے خاموش ہو گئے۔ اب صرف 2 ہی بڑی طاقتیں ہیں، ایک کفار مکہ، وہ بھی اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ مدینے آ جائیں، مگر اتنا ضرور ان کی جانب سے خطرہ ہے کہ مسلمان اگر مدینہ چھوڑ کے خیبر گئے تو وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب پہلے ایک مرتبہ جا کر کفار مکہ کے سلسلے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا، اور پھر خیبر کا قلعہ باقی بچے گا۔ یہ واقعات کی ترتیب ہے کہ اطراف کی تمام بغاوتوں، سازشوں اور شورشوں پر پیغمبر اسلام نے قابو پایا، اور پھر شوال کا مہینہ آ گیا، سن 6 ہجری کا شوال۔ ایک دن پیغمبر اسلام صبح کے وقت مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ مسلمان گھبرا کے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کون سا خواب؟ تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں اپنے صحابیوں کے ساتھ مکے میں جا رہا ہوں اور مسجد حرام میں احرام پہن کے داخل ہو رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد ہم اپنے سروں کو منڈوا رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر سورہ فتح میں اس طرح ملتا ہے، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب حق کے ساتھ پورا کر دکھایا۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، اپنے سر منڈواتے ہوئے اور بال کٹواتے ہوئے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ بس اللہ نے وہ بات جان لی جو تم نہ جانتے تھے، اور اس داخلے سے پہلے ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ یہ خواب بیان کر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ اب جو لوگ مکہ کے قدیم باشندے ہیں، 6 سال پہلے اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، مگر وطن کی یاد تو ان کے دل میں موجود ہے، اور وطن بھی کون سا وطن؟ جہاں خانہ کعبہ تھا، جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں، جہاں ہر وقت طواف اور عبادتوں کا موقع ملتا تھا، ایسے وطن سے نکالا گیا ہے، مہاجرت کے عالم میں ہیں۔ ویسے ہی ان کے دل میں وطن کی یاد ہے اور خانہ کعبہ کی تصویر۔ پیغمبر اسلام کا خواب سنا اور ایک مرتبہ وطن کی یاد اور بڑھ گئی۔ مسلمانوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا، خصوصاً جب پیغمبر اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اب گویا یہ تو حکم خدا ہو گیا ہے کہ ہمیں مکہ میں جانا ہے، اپنے شہر میں، عبادتوں والے شہر میں، اللہ کے گھر میں۔ سب بے چین ہو گئے، جلد از جلد ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سارے مسلمان تیار ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکے کے مسلمان جو اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی تصویریں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور ایک مدینے کے نئے مسلمان جنہوں نے نہ مکہ دیکھا،
نہ خانہ کعبہ، مگر اس کی عظمت اور اہمیت رسول کی زبانی سنتے رہے ہیں۔ وہ بھی جوش میں ہیں، مہاجرین بھی جوش میں ہیں۔ لشکر اسلام چلا۔ روایات کے مطابق اس لشکر میں 1400 اصحاب شامل تھے۔ مدینے سے یہ لوگ نکلے۔ مدینے سے نکلتے ہی 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ایک علاقہ ہے جسے آج کل بئر علی اور وہاں پہ بنی ہوئی مسجد کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے، جو مقام میقات بھی ہے مدینے سے حج اور عمرے کے لیے مکے جانے والوں کے لیے۔ میقات یعنی وہ جگہ جہاں اپنا لباس اتار کر احرام پہننا پڑتا ہے۔ وہاں پیغمبر اسلام پہنچے، اپنے قافلے کو روکا، سب نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد احرام کی چادریں پہنی گئیں۔ احرام میں ملبوس ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھا گیا اور ایک عجیب منظر ذوالحلیفہ کے مقام پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی مسلمان لے کے آئے تھے، 63 اونٹ یا 70 اونٹ۔ اب اس سفر کا مقصد چونکہ جنگ نہیں تھا، چنانچہ رسول نے بار بار اشارہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کفار کچھ بھی کر لیں، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام کے اس جملے نے مکہ کے کافروں کو بعد میں شیئر کر دیا تھا کہ یہ مسلمان لڑ تو سکتے نہیں ہیں، جتنا ان کو دبا سکتے ہو دباؤ۔ تو پیغمبر کا یہ اعلان کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے یہیں سے شروع ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم اس انداز سے چلو کہ دور سے بھی کوئی تمہیں دیکھے تو پہچان لے کہ یہ جنگ کرنے والے نہیں جا رہے ہیں، یہ عبادت کرنے والے جا رہے ہیں۔ کوئی اسلحہ ساتھ میں نہیں رکھنا ہے سوائے تلوار کے، وہ بھی نیام کے اندر ہونی چاہیے۔ تلوار بھی ان کے پاس اس لیے تھی کہ تلوار عربوں میں ویسے ہی ہر شخص اپنے پاس رکھتا تھا۔ احرام پہن لو اور قربانی کے جانور اس طرح سے نمایاں کرو کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جنگ والے اونٹ نہیں ہیں۔ شروع سے ہی نشانی لگا دو کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ اس کے لیے اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ ایسا جانور جس کے بارے میں پہلے سے یہ بتانا ہو کہ یہ قربانی کے لیے ہے، کسی اور مقصد میں استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ اونٹ اگر ہے تو اس کی کوہان کو تھوڑا سا چیرا جائے اور جو خون نکلے وہ خون اس کے اوپر مل دیا جائے، اسے اشعار کرنا کہتے ہیں۔ دور سے ہی اگر کوئی دیکھے کہ وہ اونٹ جس کی پشت کے اوپر خون ملا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، جنگ کا جانور نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پرانے جوتوں کا ہار بنا کے جانور کے گلے میں ڈالا جائے، اسے تقلید کرنا کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دونوں پر عمل کیا۔ بعض اونٹوں کے کوہان کو ذرا سا شگافتہ کیا اور خون پھیلا دیا، اور بعض اونٹوں کے گلے میں وہ ہار بنا کے ڈالا گیا۔ اب یہ قافلہ مکے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مکے والوں کے پاس اطلاع پہنچ گئی کہ مسلمان 1400 کا لشکر لے کے مکے کی جانب آ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ مکہ کے لوگ گھبرا گئے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک خیال آیا، اور وہ یہ کہ جو کچھ اب سے پہلے ہوا، ہم بدر میں ہار کے آئے، ہم احد میں ہار کے آئے، ہم خندق میں ہار کے آئے۔ وہ کوئی ذلت اور رسوائی نہیں تھی، لیکن یہ ہمارا شہر ہے، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس میں اگر مسلمان آ کے عبادت کر کے چلے گئے، پورے عرب کے سامنے ہماری ناک بھی کٹ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس عہدے ہی سے ہٹنا پڑے۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے، مگر ڈر بھی رہے ہیں کہ یہ وہی تو مسلمان ہیں جو بدر و احد میں ہمیں مزہ چکھا چکے ہیں۔ تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ آمنے سامنے آئے بغیر کام چل جائے۔ خالد ابن ولید جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہیں 200 سواروں کے ساتھ بھیجا گیا کہ حتی الامکان راستے میں جہاں موقع ملے مسلمانوں پہ حملہ کرو اور سب کو مار دو۔ اور یہ اطلاع کافروں کو سکون پہنچا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس لڑائی کے میدان میں کام آنے والا کوئی جانور نہیں ہے اور ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے سوائے تلواروں کے، خصوصاً تیر۔ تیر کا نہ ہونا بڑا اہم ہے کہ ہم دور سے حملہ کریں گے، مسلمان کیا کر پائیں گے؟ مسلمانوں کے پاس نہ ڈال ہے، نہ تیر ہے، نہ سامان ہے، تو اب بہت آسان ہو گیا ہے دور سے حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچانا۔ خالد ابن ولید کو بھیجا گیا۔ ادھر خالد ابن ولید 200 سواروں کو لے کر چلے، ادھر پیغمبر اسلام کے پاس اطلاع پہنچ گئی
قبیلہ جوہنیہ جو اب تک کافر قبیلہ ہے مگر دل سے یہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے، ان کے ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ ہو رہا ہے۔ خالد ابن ولید اس عرصے میں کافی آگے آ چکا ہے، لیکن بہرحال اسے پتا ہے کہ ہم 200 ہیں، مسلمان 1400 ہیں۔ آمنے سامنے مقابلہ ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جیت جائیں، کیونکہ آمنے سامنے سے ہمیشہ الٹا ماجرا ہوا ہے۔ بدر میں یہ 313 تھے، ہم 1000 تھے، ہم ہارے۔ احد میں یہ 700 تھے، ہم 3000 تھے، ہم ہارے۔ خندق کے اوپر ہماری پوری طاقت تھی، ہم ہارے۔ تو برابری چھوڑو، ہم زیادہ بھی ہوں تو ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ کجا یہ کہ اب ہم 7واں حصہ ہیں، 200 اور 1400۔ دور سے حملہ کرنا ہے، لیکن دور سے بھی کیسے حملہ کریں؟ مسلمان بڑے چوکس اور الرٹ نظر آ رہے ہیں۔ اتفاقاً ایک ہی چیز اس کے دل میں آئی، وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، پیغمبر اسلام کی قیادت میں جا رہا ہے۔ یہ لوگ نماز کے وقت کہیں رک کر نماز تو ادا کریں گے ہی۔ اب ایک جگہ پہ ایسا ہوا کہ مسلمان میدان میں ہیں، خالد ابن ولید اپنے 200 سواروں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے ہے۔ نگاہ پڑی، کیا دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور آخری رکعت چل رہی ہے۔ فوراً کہا کہ یہ بہترین طریقہ ہے، یہ نماز تو ختم ہونے والی ہے، اب جب یہ دوسری نماز پڑھیں تو فوراً اس وقت مسلمانوں پہ حملہ کر دینا۔ اور چونکہ مسلمان اپنی نماز توڑتا نہیں ہے، سارے کے سارے مسلمان مارے جائیں گے، کیونکہ یہ دیکھ چکے ہیں اور ان کے ذہن میں ہے کہ رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، غلاظت لا کے ان کے اوپر ڈال دی، اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی، کوئی بھاری وزن رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارے کافر دیکھ چکے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں رسول اپنی نماز کو توڑتے نہیں ہیں۔ وہاں سے ان کو یہ سبق یاد ہے کہ مسلمان نماز نہیں توڑا کرتا ہے۔ کہا اگلی نماز میں حملہ کریں گے، اور بس مسلمان ظہر کی نماز ختم کر کے کھڑے ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے عصر کی نماز شروع کرنا چاہی۔ عین اس موقع پہ جبرائیل آئے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 6 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ 13 سال مسلمان مکہ میں رہے، چھٹا سال یہ۔ 19 سال ہو گئے ہیں اسلام کو، اب تک نماز خوف صرف ایک مرتبہ پڑھی گئی تھی، اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں آئی۔ نماز خوف یعنی اگر کبھی دشمن کا خوف ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک ساتھ نماز نہ پڑھیں، بلکہ آدھا لشکر نماز پڑھے اور دوسرا آدھا لشکر حفاظت کرتا رہے۔ پھر حفاظت کرنے والے نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے والے جا کے پہرا سنبھالیں۔ اب پہلی نماز ظہر کی ہوئی، سب نے ایک ساتھ پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھنے والے تھے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور خدا کا حکم پہنچا گئے ہیں کہ اب وہ جو ایک دفعہ ہم نے نماز خوف پڑھی تھی وہی دوبارہ پڑھنا ہے۔ آدھے آدھے ہو کر مسلمان نماز پڑھیں گے۔ خالد ابن ولید نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ سر پیٹ لیا کہ پورے کا پورا اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ عین وہ موقع کہ میں تیاری کر کے بیٹھا ہوں، لیکن کس نے مسلمانوں کو یہ چالاکی کا طریقہ بتا دیا کہ نماز بھی ہو گئی، نماز توڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی اور لشکر اسلام بچ بھی گیا۔ خیر نماز مکمل ہوئی۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں یاد ہے کہ وہ جاسوس اطلاع دے گیا ہے کہ کفار مکہ ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور میں اس وقت جنگ نہیں کرنا چاہتا، ہم صرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں، چنانچہ آؤ ہم لوگ راستہ بدل لیں۔ پیغمبر اسلام نے مدینے سے مکے جانے کا جو معروف راستہ تھا وہ بدل لیا اور بہت ہی گھوم گھوم کے جا رہے ہیں، ایسے علاقے سے جس کے لیے مسلمان تیار ہو کے نہیں آئے تھے۔ نہ کھانے کا اتنا انتظام ہے، نہ پینے کا۔ اور عجیب منظر کہ ایک مرتبہ جب یہ خبر مل گئی، دیکھیں اب تک مسلمان سکون کے ساتھ تھے کہ ہم تو جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اب اطلاع ملی کہ دشمن پیچھے لگ گیا ہے، اور ایسا دشمن کہ پیغمبر منع کر چکے ہیں کہ اس سے لڑنا ہی نہیں ہے، یعنی اب تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اور اتنا خطرہ کہ رسول راستہ بدل کے جا رہے ہیں۔ اب مسلمان خوفزدہ ہو گئے۔ اب مسلمانوں میں سے بعض کے حوصلے پست ہونے لگے، اور بعض مسلمان گھبرا گھبرا کے سوچنے لگے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا تھا تو کاش رسول بتا دیتے، ہم تیاری کر کے آتے، کہ عین وہ وقت آ گیا کہ مسلمان راستہ بدل چکے ہیں، حدیبیہ کے قریب پہنچ آئے ہیں۔
اس سے پہلے ایک بڑی اونچی پہاڑی آئی، ایسی پہاڑی کہ اسے دیکھ کے لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے دوسری طرف کیا ہے۔ ابھی بھی یہ خطرہ ہے کہ کافر پیچھے لگے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، اسلحہ بھی نہیں ہے، اور پہاڑی آ گئی، ایسی پہاڑی جس کے اوپر سے ہی جا کے اترنا ہے۔ ہر ایک کے دل میں خیال، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کفار بیٹھے ہوں اور ہم ایک مرتبہ پہاڑی کے اوپر پہنچیں اور وہ ہم پہ حملہ کر دیں۔ ویسے تو ہر جگہ کا یہ اصول ہے کہ پہاڑی کے اوپر والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، پہاڑی کے نیچے والا کمزور ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب پہاڑی کے اوپر والے کے پاس تیر اور نیزے اور برچیاں ہوں۔ تلواریں اگر ہوں تو وہ اوپر بھی بیکار ہیں، اس لیے کہ اوپر اگر کوئی ہے تو تلوار چلائے گا بھی تو کس کو لگے گی؟ اب ہر ایک کے دل میں خوف کہ اس کے دوسری جانب کیا ہے، ہم کسی پریشانی میں نہ پھنس جائیں۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی حالت دیکھی، پہاڑی کے خطرے کو دیکھا اور کہا کہ مسلمانوں آگے بڑھو اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے چلے جاؤ، اور یاد رکھو اس پہاڑی پر جانا ایسا ہے جیسے باب حطہ میں داخل ہونا، وہ باب حطہ جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے دریا میں ڈوبنے کے بعد خدا کی نافرمانی کی بنا پر 40 سال تک صحرا کے اندر راستہ بھٹکتے رہے، آخر منزل مقصود آئی، وہ بھی کب؟ جب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا کہ ہم نے خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں کتنا ناشکرا پن کیا ہے۔ خدا نے توبہ قبول کرنا چاہی تو اعلان ہوا کہ جس شہر میں جا رہے ہو اس کے دروازے سے جب داخل ہونا تو سجدے کے عالم میں داخل ہونا اور حطہ کہنا، جو ایسا کرے گا اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازہ نظر آیا اور اس کے اندر بھرا ہوا شہر نظر آیا تو اب کیسا حطہ، کیسی توبہ اور کیسا استغفار۔ قرآن نے کہا کہ سجدہ کرو اور توبہ کرو، مگر یہ لوگ اکڑتے چلے گئے کہ سجدہ تو دور کی بات، ہم ذرا سی گردن بھی نہیں جھکائیں گے، الٹا چل کے جاؤ تاکہ گردن جھکنے کا سوال بھی پیدا نہ ہو۔ اس وقت صرف وہ بچے جنہوں نے حکم کو مانا، اور جنہوں نے حکم کو نہیں مانا اکڑ دکھائی، سجدہ بھی نہیں کیا، اور جو لفظ بتایا تھا یعنی حطہ اس کو ہنتا میں بدل دیا، یعنی گندم، جس کے معنی ہے گندم۔ شریعت کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، یاد رکھو اس وقت حدیبیہ کی پہاڑی پہ چڑھنا ایسا ہے جیسے باب حطہ میں حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ بس ایک اشارہ کر دیا رسول نے، اتنا اہم ایمان کا امتحان بن گیا ہے۔ اتنا جملہ سنا تو مدینے کے جو پرانے باشندے ہیں اوس و خزرج، ان کو جوش آیا، تکبیر کی آواز بلند کر کے تیزی کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھے، اور جب پہاڑی پہ چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑی کے نیچے انتہائی سرسبز میدان بھی ہے اور ایک کنواں بھی نظر آ رہا ہے۔ پانی ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کے پاس، وہ جس راستے کے لیے تیار ہو کے آئے تھے اب تو راستہ ہی بدل گیا ہے۔ جیسے ہی پہاڑی پر چڑھے انہوں نے آواز دی کہ مسلمانوں آ جاؤ، خدا کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، ہمیں پانی مل گیا ہے۔ لشکر اسلام اترا، ایک عورت اپنے بیٹے کو پانی پلا رہی ہے، لشکر اسلام پہ نگاہ پڑی، گھبرا کے وہ دونوں ماں بیٹا بھاگے۔ وہ جو قرآن کریم میں بھی چیونٹیوں کا جملہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو تباہ کر دیتے ہیں، وہ عورت بھی یہی سمجھی۔ بیٹا تیزی سے بھاگ رہا ہے، ماں بھی بھاگ رہی ہے کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ پڑی، پلٹ کے آواز دی کہ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اگرچہ کافر ماں ہے اور کافر بیٹا ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مسلمان آ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت تک عرب کے چپے چپے تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ لشکر اسلام کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، کبھی زیادتی نہیں کرتا ہے، کسی مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، کسی عورت اور نابالغ بچے کو چاہے دشمن بھی ہو تو قتل نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس دوران پہاڑی کو طے کر کے کنویں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اس عورت سے کہتے ہیں اس کنویں میں سے پانی نکال کے ہمیں پلا دو۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مسلمانوں اس کنویں میں پانی اتنا کم ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے لیے پانی لینے کی خاطر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا ہے، میں اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے کتنی دیر سے کھڑی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ رسول آگے بڑھے۔ حدیبیہ کی اس لڑائی میں
کھانے اور پینے سے متعلق 3 معجزے پیش آئے۔ ان میں سے پہلا معجزہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کنویں میں جھانک کے دیکھا۔ اپنے لعاب دہن کو اس کنویں کے اندر پھینکا پیغمبر نے، اور اب نہ صرف یہ کہ پانی آیا، بلکہ اس کثرت کے ساتھ کہ پانی کنویں کی تہہ سے بلند ہوتے ہوتے کنویں کی منڈیر تک اس طرح آ گیا کہ ڈول کی ضرورت بھی نہ رہی۔ جو چاہے چلو سے آگے بڑھ کے پانی پی سکتا ہے، اور وہ عورت حیرت زدہ ہو کے پانی پی رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے گھرانے کی زندگیاں یہاں پہ گزری ہیں۔ اس کنویں میں اول تو پانی کم تھا، اور جو پانی تھا بھی یہ مزہ تو اس کا تھا ہی نہیں، اتنا شیریں اور اتنا مزیدار۔ اس سفر کے دوران 2 مرتبہ کنوؤں کا مسئلہ ہوا، ایک یہ راستے میں اور ایک حدیبیہ میں، اور ایک مرتبہ کھانے کا مسئلہ، لیکن وہ واقعہ بعد میں۔ خیر، پانی کے مرحلے سے فارغ ہو کے مسلمان آگے بڑھے۔ ایک مکے سے مدینے کا وہ راستہ ہے جو مسجد عائشہ کے سامنے سے گزرتا ہے، اور ایک اس سے الٹ ہے، مکہ سے جدہ کا راستہ، وہ جو حدیبیہ کے سامنے سے گزرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے راستے سے جا رہے ہیں کہ چلتے چلتے ایک کنواں نظر آیا۔ اس کنویں کا نام تھا حدیبیہ، جس کی وجہ سے یہ علاقہ حدیبیہ کا علاقہ کہلاتا تھا۔ وہ کنواں نظر آیا، اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، خالی کنواں تھا، اور اس کنویں کے فوراً بعد حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سرحد ہے۔ ابھی مکہ نہیں آیا، مکہ وہاں سے 23 کلومیٹر ہے، لیکن وہ علاقہ شروع ہوتا ہے جہاں کسی جانور حتیٰ کہ کسی پودے اور گھاس کو توڑنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ حرم کی حدود سے چند قدم پہلے حدیبیہ کا کنواں ہے، یہاں پہ لشکر اسلام جا کے رکا۔ مکہ کے کافروں کو اطلاع ملی، اور لشکر کیسے رکا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی، جس کا نام قصوہ ہے، اور یہ پیغمبر اسلام کی بہت ہی محبوب اونٹنی تھی۔ پیغمبر اسلام کی سواری میں رہی یہ سالوں تک۔ وہ اونٹنی چلتے چلتے ٹانگوں کو موڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ پیغمبر اسلام تو خاموش ہیں۔ مسلمان گھبرا کے آگے آئے اور کوشش کی کہ اس اونٹنی کو اٹھایا جائے، مگر وہ اونٹنی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ وہیں پہ بیٹھی ہے جہاں پہ خدا نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور اب وہ منزل آ گئی ہے جس سے آگے بڑھنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک عجیب جملہ کہا کہ جس طرح ابرہہ اپنا لشکر لے کے آیا تھا، تو اس کے سب سے آگے والے ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اسے خدا نے کہا تھا اس جگہ سے آگے نہ بڑھو، تو ابرہہ نے اپنے ہاتھی کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا، مگر اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھا۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ جیسے وہ ہاتھی محمود حکم خدا پہ مامور تھا، ویسے ہی میری اونٹنی قصوہ بھی حکم خدا پہ مامور ہے۔ جتنی بھی کوشش کرو یہ شہید ہو جائے گی، لیکن آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ جملہ سنا، سب کے سب ایک مرتبہ اتر پڑے اور وہاں خیمے لگا دیے گئے۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔